اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ سورۃ الانعام آیات 40 اور 41۔ قل کہہ دیجئے، بارہا اس بات کی وضاحت کی کہ جہاں پر بھی لفظ قل آیا ہے وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہیں ارأیتکم، تم کیا دیکھتے ہو، ان آتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او یا اتتکم الساعۃ، آ جائے تم پر قیامت۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67، سورہ زمر کی آیت نمبر 38، سورہ مومنون کی آیت نمبر 84 سے 89 تک، اسی طرح سورہ لقمان میں 32 نمبر آیت اور سورہ یونس میں 22 نمبر آیات۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا طرز عمل بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، وہ ماحول کے اثر سے یا آباء و اجداد کی تقلید سے شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے اور نظر و نیاز بھی انہی کے ناموں کی نکالتا رہتا ہے۔ لیکن جب آزمائش سے دو چار ہو جاتا ہے، کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتے ہیں جنہیں وہ پکارا کرتا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اس بھنور سے نکال دیتا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے اولاد مانگتے ہیں کہ اللہ صحیح سلامت ہمیں اولاد دے دے، اور جب میں انہیں دے دیتا ہوں تو پھر میرے ساتھ یہ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اچانک سے عذاب آ جائے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یا اچانک سے قیامت برپا ہو جائے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا تدعون، تم کسی کو پکارو گے؟ کیا ایسی ہستی بھی ہے کہ کیا روز قیامت یا اللہ کے عذاب سے یا قیامت کی سختیوں سے تمہیں بچانے والی ہو؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات اور ہستی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے۔ ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے، یعنی اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم حقیقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں پکارو گے۔ لیکن کیونکہ تم نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم دنیا میں بھی اللہ کے سوا غیروں کو پکار رہے ہو، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق کے سامنے رکھ رہے ہو۔ اس لیے آگے فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ ایاہ، صرف اسی کو، تدعون، تم پکارو گے۔ کہ ایسی کیفیت میں، اور آپ بارہا دنیا میں بھی یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کسی کو بھی پکارتے ہوں، لیکن اگر اچانک کوئی ایسی مصیبت آن پڑے تو یکدم منہ سے اللہ اکبر یا اللہ مدد یا کوئی اس طرح کی چیز نکلتی ہے جو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا یقین اور اعتبار رکھتا ہے کہ مجھے ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے نکالنے والی ذات صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ فیکشف، پس وہ دور کر دیتا ہے، ما تدعون الیہ، جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، یعنی جس مصیبت میں تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اس مصیبت کو ٹالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس کو ہٹانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اس لیے ایک بندہ مومن سے تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی خوشی میں بھی اللہ کو پکارے اور اپنے غم اور مصیبت میں بھی اللہ کو پکارے۔ اور غم میں جس طرح ہم قرآن مجید میں آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت اور تکلیف سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے دور کر دیں گے۔
ساتھ یہ بھی فرمایا انشاء، اگر وہ چاہے گا، یعنی جس مصیبت میں تم اللہ کو پکارتے ہو اگر اللہ چاہے گا تو اس کو ہٹا دے گا، لازمی نہیں ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے، اللہ یہ دیکھے کہ بندے کے لیے بہتر ہے یہ مصیبت، یہ تکلیف، تو پھر اس کو اسی میں رہنے دیتا ہے۔ بعض اوقات تکلیفیں اور آزمائشیں بھی انسان کے لیے بہت بہتر ہوتی ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس خاتون نے کہا اللہ کے پیغمبر میں صبر کرتی ہوں، بس آپ میرے لیے اتنی دعا کیجئے کہ جب مجھے یہ دورہ ہو تو کم از کم میں برہنہ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خاتون کے لیے دعا کی، اور پھر وہ عورت کبھی برہنہ نہ ہوئی، لیکن اس بیماری کے ساتھ اس نے صبر کیا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مصیبتیں اور تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، اس میں اللہ نے اس کے لیے بھلائی اور خیر رکھی ہوتی ہے۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، مَا تُشْرِكُونَ، جس کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو، یعنی اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم کسی اور کو نہیں پکارو گے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ ہی تمہارے کوئی کام آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا اور اپنی ذات کو پکارنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔